یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ کراس یا اسٹار۔ ہماری بہت سی بہنیں، بہت سے بچے، بہت سی بچیاں، بہت سے دوست بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ اسٹار ہے، میرے ہاتھ پہ اسٹار ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اسٹار کیا ہے۔ تو آج اسٹار جہاں پہ بہت اچھی علامت ہے وہاں پہ ہی اسٹار بری علامت بھی ہے۔ تو آج میں آپ کو اسٹار کی برائیاں بتاؤں گا کہ اسٹار کے اندر برائیاں کیا ہوتی ہیں۔ اچھائیاں تو آپ نے سنی ہیں، اس پر ہم 3-4 پروگرام کر چکے، لیکن اس کی برائیاں آپ نے نہیں سنی۔ ابھی اس پر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں پہ کراس جو نا اسٹار کہاں پہ اچھا ہوتا ہے اور کہاں پہ برا ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس کو ضرور دیکھیں۔ اگر یہ کراس موجود ہو تو پھر جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ باتیں وہاں پہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، یا میں جو کچھ کہتا جا رہا ہوں آپ اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں دیکھیں اور پھر جانچیں پرکھیں کہ جو بات میں نے کی وہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراس جہاں پہ اچھا ہوتا ہے اور کہاں پہ برا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہاں پر کراس کا نشان ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ یہاں پر اگر کراس کا نشان ہے یا ایکس نما نشان ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اچھی علامت ہو نہیں سکتی۔ اور اگر یہی اسٹار یہاں پر ہے اور اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، یعنی پہلے پور کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو یہ بہت بری علامت ہے۔ بری علامت اس لیے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہ اس طرح کا کراس ہوتا ہے، اگر ایسے لوگ حکمران ہو تو اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں بے عزت اور رسوا ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ان کو چاہتے ہیں، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہی کے ہاتھوں یہ لوگ رسوا بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پھانسی تک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر یہی کراس یہاں پر ہے تو یہ بہت ہی عمدہ علامت ہے، یہ بہت ہی عمدہ علامت ہے۔ پیسہ بھی، شہرت بھی، دولت بھی، سب کچھ ملے گا۔ اس کے بعد اگر یہ کراس یہاں پر ہے تو یہ بھی اچھی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یعنی اچانک کہیں سے پیسہ آ جائے گا، اچانک پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی، چاہے نام ہو نہ ہو لیکن مالی طور پر بہت زیادہ بہتر سلسلہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں جو زندگی کی لکیر ہے، زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آ گئی لک لائن، یعنی قسمت کی لکیر۔ اگر یہی کراس قسمت کی لکیر پہ کچھ اس طرح سے آتا ہے جس طرح سے میں نے بنایا ہے تو یہ منوس علامت ہے۔ یہ کراس اگر یہاں پر آیا ہے تو یہ منوس علامت ہے۔ منوس علامت کیوں کر ہے؟ منوس علامت اس وجہ سے ہے کہ یہ اچھے خاصے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، یا ایسا شخص اپنے کاروبار میں کسی کو شامل کر لیتا ہے تو کاروبار کی جو عمارت ہوتی ہے وہ دڑام سے گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی گر جاتی ہے۔ تو یہ وہ علامت ہے کہ اچھا خاصا کاروبار تباہی و بربادی کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر اگر یہاں پر ایک کراس کا نشان ہے، یہاں پر زندگی اور قسمت کے درمیان اگر کراس کا نشان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان اگر موجود ہے تو ایسا شخص جان باز ہے، کمانڈو ہے، وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے بندے کے سامنے کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو یقین کریں یہ اپنی گاڑی روڈ میں کھلی چھوڑ کے اس حادثے والے اس شخص کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچائے گا، چاہے اس کی کوئی گاڑی کیوں نہ لے جائے۔ یہ اس طرح کا جان باز شخص ہوتا ہے۔ پھر اگر اس طرح کا کراس اور کئی مقام پر ہوتا ہے جو اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا، تو خاص طور پر
اس کو یہ سمجھیں کہ جیسے ابھارے زہرہ پر یہ کراس کا نشان آ گیا، ابھارے زہرہ پر کراس کا نشان آ گیا، تو اس کو ہم پلے بوائے بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو پلے بوائے کہہ سکتے ہیں، اور اگر اردو میں کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ ان کے اندر ایک جادو ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اگر مرد ہے تو خواتین، اگر خواتین ہیں تو مرد، یعنی دونوں صورتوں میں یہ لوگ فائدہ مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، یعنی یہ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں ہو یا مرد کے ہاتھ میں ہو، وہ اس کے اندر ایک جادو سا ہوتا ہے، وہ منٹ میں بندے کو اپنا بنا لیتا ہے اور پھر جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ وہ علامت ہے، اور یہ علامت اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک اچھی علامتوں میں سے اچھی علامت ہے کہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اور ایسے لوگ اگر بزنس کی طرف توجہ دے دیں، کاروبار کی طرف توجہ دے دیں، تو یقین کریں کہ بڑا میدان مار لیتے ہیں، یہ لوگ بڑا میدان مار لیتے ہیں اور بڑا میدان مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کراس کو دل کی لکیر کے اوپر اگر اس طرح سے لیتے ہیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ دل کی کسی بیماری کا اشارہ ہے، کیونکہ لکیر کے اوپر یوں آیا ہوا ہے، لکیر کو کاٹ رہا ہے دونوں صورتوں میں، یہاں سے بھی کاٹ رہا ہے، یہاں سے بھی کاٹ رہا ہے۔ آپ نے مالی دیکھے ہوں گے، مالیوں کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے بڑی سی، وہ یوں پکڑ کے اس سے جو نا پتے وغیرہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں سوکھی ہوئی پودوں کی، تو یہ وہ کینچی والا کام کرتے ہیں۔ یہی اگر اس طرح آ جائے، اگر دماغ کی لکیر پر، دماغ کی لکیر کے اوپر، اس کی سائڈ میں نہیں، اگر اس کے اوپر آ جاتا ہے تو بھی خطرناک ہے، یہ بھی مالی کی کینچی ایک ٹک کر کے کاٹ دے گا 1 منٹ میں، یعنی یہ کسی حادثے کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دماغ کی لکیر پر ہے، یہ دماغ کی لکیر پر ہے، حادثے کا اشارہ ہے، اور حادثے میں ہارڈ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکیروں میں جو کچھ آ گیا تو وہی ہوگا، تو وہی ہوگا، تو وہی ہوگا ضرور، لیکن اس کا حل بھی ہے، اس کا حل آپ کریں نا، حل کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم صدقہ کریں تاکہ ایسی مصیبتوں سے ہمیں نجات ملے، ہم صدقہ کریں تاکہ ایسے معاملات سے ہم دور رہیں۔ صدقہ بہت ضروری ہے، صدقہ دے دیں، لکیریں کیا اوقات رکھی ہیں اس کے سامنے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میرے ہاتھ میں شادی کی 4 لکیریں آ گئی، میرا شوہر بہت اچھا ہے، عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں دوسری شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اسی طرح مرد کہتا ہے میرے ہاتھ میں 4 لکیریں آ گئی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میری بیوی بہت اچھی ہے۔ تو میرے بھائی آپ سے کس نے کہا آپ شادی کرو؟ لکیریں بنی ہیں نا، یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے نا، تو آپ صدقہ کرو نا، صدقہ کرو، اپنی سوچ، اپنے مزاج کو بدلو، آپ اپنے مزاج کو بدلو، یہ لکیریں بدل جائیں گی۔ اگر آپ سوچیں گے کہ اوپر پڑا ہوا پتھر مجھے لگے گا، اس چکر میں آپ نیچے کھڑے ہو کے پتھر کو دیکھتے رہیں گے تو آ کے لگ بھی جائے گا، لیکن یہ سوچیں گے اگر یہ گرا تو میں کیسے اس سے اپنے کو بچاؤں گا، اگر یہ آپ نے سوچا تو گرنے والا پتھر آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے تو پہلے سوچ رکھا کہ میں کیسے بچوں گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ کیسے مجھ پہ گرے گا، تو اس میں اور اس میں فرق ہے نا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنا مزاج، اپنی عادت، یہ سب کو بدل لیں، آپ کی لکیر خود بخود بدل جائے گی۔ آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لکیریں بنتی ہیں بننے دو، لکیریں خود بن کے مٹ جائیں گی۔ اور کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہیں کہ وہ ہاتھ دکھا دیتے ہیں، تو سال کے بعد پھر پوچھتے ہیں جی میرے اس سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ میں نے اتنے سال پہلے آپ کو ہاتھ دکھایا تھا، تو اب ایک بار ہاتھ ہمارا پھر دیکھ لے۔ تو ایسے ہاتھ نہیں دیکھا جاتا، لکیریں 1 سیکنڈ میں بدل سکتی ہیں، 1 منٹ میں بدل سکتی ہیں، 1 دن میں بدل سکتی ہیں، 1 سال میں بدل سکتی ہیں۔ تو کیا جب لکیریں بدلتی رہیں گی ہم آپ کا ہاتھ دیکھتے رہیں گے روزانہ؟ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عروج نے سوال کیا کلار سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی بہتر رہے گی، باقی دیگر معاملات میں کچھ پریشانیاں ہیں
اس کے لیے استغفراللہ جو ہے اس کی تسبیح کیا کریں، انشاءاللہ یہ مشکلیں آپ کی آسان ہوں گی۔ 9911 نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے، کروڑوں میں ہے یا اس سے بھی زیادہ؟ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، اس میں کروڑوں بھی آ سکتے ہیں، اربوں بھی آ سکتے ہیں، ہزاروں بھی آ سکتے ہیں، باقی آپ کی محنت کے اوپر ہے۔ آج دن تک تو یہی ہوتا رہا کہ آپ نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا آپ کو کامیابی ہوئی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور دولت بے حساب ہوگی۔ عامر لطیف نے سوال کیا باولپور سے کہ مجھے اسکرین الرجی ہے اور میں یہاں گولیاں کھا رہا ہوں تو میری صحت ٹھیک رہتی ہے، گولیاں چھوڑتا ہوں تو دوبارہ ہو جاتی ہے، کیا میں باہر ملک چلا جاؤں اور وہاں جا کے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل پریشانی ہو سکتی ہے، پہلے اس کا مستقل علاج کروائیں، اس کے بعد باہر جائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی اور مشکل میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ صبا وعید نے سوال کیا ہے باول نگر سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے، میں اپنا اور اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھیج رہی ہوں۔ دیکھیں دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور آپ کے نصیب میں دولت ہے، اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اور اپنا گھر بھی ہوگا اور انشاءاللہ اپنا کاروبار بھی ہوگا۔ بہرحال آپ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، آپ جو نا چوتھا کلمہ پابندی سے پڑھا کریں 100 بار، ایک تصویر روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی اور دیگر معاملات میں بھی بہتری ہوگی۔ آمنہ بی بی نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں 2 سفر کی لکیریں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی لکیریں بن رہی ہیں، لیکن جو مکمل لکیریں ہیں 2 لکیریں، انشاءاللہ سفر آپ کو آئے گا۔ آسمہ نے سوال کیا منڈی باودین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی بڑی گہری لکیر ہے، انشاءاللہ شادی ضرور ہوگی اور شادی کامیاب بھی رہے گی، اور آپ کا لک بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے۔ ایس نے سوال کیا دبئی سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بتائیں کہ کب حالات اچھے ہوں گے؟ دیکھیں آپ کو بہن بھی کہہ سکتا ہوں اور بیٹی بھی کہہ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ہر پروگرام میں بار بار ایک چیز کو کہتا ہوں کہ گمان اچھا رکھیں۔ جب آپ اپنا گمان اچھا کریں گے نا تو آپ کے حالات آٹومیٹک ہی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رہی بات کہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو دیکھیں اس کے لیے آپ پابندی سے آج کی تاریخ سے درود ابراہیمی جو ہے اس کی 3 تسبیحیں شروع کریں، اور 3 سے 6 ماہ بعد اپنے حالات دیکھیں کہاں جاتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے میں اس سے پہلے اس کی طرف جاتا ہوں اور اس کے مسائل کو حل کرتا ہوں۔ آپ درود ابراہیمی شروع کریں آج سے، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا، لیکن گمان اچھا رکھیں، کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ملتا، جو ہم گمان کرتے ہیں وہ ملتا ہے۔ تو گمان اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا۔ علی نے سوال کیا جنگ سے کہ مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر والے جنوں اکثر جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بہت پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ پیارے دوست آپ جو ہے نا کوشش کریں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان اس کی تسبیح پڑھا کریں 300 دانے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، اور آپ تھوڑی کوشش بھی کریں۔ آپ جو نا تھوڑی سستی کرتے ہیں، یہ سستی چھوڑیں، یہ وقت آپ کا اور اچھا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور اس میں جو کر سکتے ہیں کر گزریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ زویب شاہد نے سوال کیا سعودیہ سے کہ کچھ عرصے سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جیل نہ چلا جاؤں، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے پریشانیاں تو آپ کی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ اگر توبہ استغفار اور سورہ فاتحہ کی تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور کوشش بھی کریں تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ذیل کے نیچے 4-5 اسٹار ہیں، یہ مشکلات کا پتہ دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں، انشاءاللہ حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ صدیق نے سوال کیا جبل پور انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں کوشش کریں تو بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے جو حالات جتنے بھی خراب ہیں کوشش کیجیے گا اپنے اس حالات میں سے کاروبار کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سجاد علی خان نے سوال کیا چترال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور دولت کب آئے گی؟
آپ کے حالات انشاءاللہ جلد بہتر ہوں گے، اور دولت کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے۔ ایسے لوگ اگر کوشش کریں تو وہ 100% کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ماریا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں کب بدلاؤ آئے گا، کب میرے پاس پیسہ آئے گا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے۔ باقی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جتنی جدوجہد جتنی کوشش کریں گے اتنی کامیابی ملیں گی، اور آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ مہوش نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور میں اپنے گھر آ گئی ہوں، یہ بتائیں کہ ہماری شادی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی۔ مہوش صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں تو یہ کمزوری دور ہو جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔